السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، عورت کیا ہے؟ عورت خدا کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عورت دنیا کی آبادکاری اور دینداری میں مردوں کے ساتھ تقریباً برابر کی شریک ہے۔ عورت مرد کے دل کا سکون، روح کی راحت، ذہن کا اطمینان اور بدن کا چین ہے۔ عورت دنیا کے خوبصورت چہرے کی ایک آنکھ ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا کی یہ خوبصورتی بھی نہ ہوتی۔ عورت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے سوا تمام انسانوں کی ماں ہے، اس لیے وہ سب کے لیے قابل احترام ہے۔ عورت کا وجود انسانی تمدن کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو مردوں کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہوتی۔ عورت بچپن میں بہن بھائیوں سے محبت کرتی ہے، والدین سے محبت کرتی ہے، شادی کے بعد شوہر سے محبت کرتی ہے، ماں بن کر اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے عورت دنیا میں پیار اور محبت کا ایک تاج محل ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت ہی خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت ہی نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہشات پوری کرنے کا ایک کھلونا تھی۔ عورتیں دن رات مردوں کی خدمت کرتی تھی، یہاں تک کہ دوسروں کی محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھی وہ بھی مردوں کو ہی دے دیا کرتی تھی۔ مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، ناک اور جسم کے دوسرے اعضاء کاٹ دیا کرتے تھے اور کبھی کبھی قتل بھی کر دیتے تھے۔ عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ کفن دفن کرتے تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جاتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے بھی مالک بن جایا کرتے تھے اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر رکھ لیتے تھے۔ عورتوں کو ان کے ماں باپ، بہن بھائی یا شوہر کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوتی تھی۔ عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ و تاریک جھونپڑے میں 1 سال تک قید میں رکھا جاتا تھا۔ وہ جھونپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، نہ غسل کر سکتی تھی، نہ کپڑے بدل سکتی تھی۔ کھانا، پانی اور باقی تمام ضرورتیں اسی جھونپڑے میں پوری کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھی اور جو زندہ بچ جاتی تھی تو 1 سال کے بعد ان کے آنچل میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال دی جاتی تھی اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائیں اور ادھر ادھر اونٹ کی مینگنیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح کی اور بھی بہت ساری تکلیف دہ رسمیں تھیں جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھی، اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اور رو رو کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھی۔ اور ہندوستان میں تو بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسے ایسے دردناک ظالمانہ سلوک کیے جاتے تھے جن کو سوچ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ہندو دھرم میں ہر عورت کے لیے فرض تھا کہ وہ زندگی بھر اپنے پتی کی پوجا کرتی رہے اور شوہر کی موت کے بعد اس کی چتا کی آگ کے شعلوں پر زندہ لیٹ کر ستی ہو جائے، یعنی کہ شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ عورت بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ مختصر یہ ہے کہ دنیا میں بے رحم اور ظالم مرد عورتوں پر ایسے ایسے ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے کہ ان ظلموں کی داستان سن کر ایک درد مند انسان کے سینے میں دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ان مظلوم اور بے کس عورتوں کی مجبوری اور لاچاری کا یہ عالم تھا کہ سماج میں نہ ان عورتوں کے کوئی حقوق تھے اور نہ ان کی مظلومیت پر داد و رسی کے لیے کسی قانون کا کوئی سہارا تھا۔ ہزاروں سال تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنی اس بے بسی اور لاچاری پر روتی اور آنسو بہاتی رہی، مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا اور ان کی مظلومیت کے آنسوؤں کو پونچھنے والا دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔
نہ دنیا میں کوئی ان کے دکھ درد کی فریاد کو سننے والا تھا، نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے بال برابر بھی رحم و کرم کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ عورتوں کے اس حالت زار پر انسانیت رنج و غم سے بے چین اور بے قرار تھی، مگر اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ رحمت خداوندی کا انتظار کریں اور ارحم الراحمین غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا فرما دے کہ اچانک ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے اور لاچار عورتوں کا سارا دکھ درد دور ہو کر ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہو گیا کہ یہ عبادات، معاملات بلکہ زندگی اور موت کے ہر مرحلہ اور ہر موڑ پر عورتیں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہو گئی اور مردوں کی برابری کے درجے پر پہنچ گئی اور مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق مقرر ہو گئے اور ان کے حقوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی قانون نافذ فرما دیا اور ان کے لیے اسلامی عدالتیں قائم ہو گئی۔ عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے اور پھر عورتیں اپنے مہر کی رقم، اپنی تجارت، اپنی جائیداد کی مالک بنا دی گئی اور اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد اور شوہروں کی میراث کی وارث قرار دے دی گئی۔ غرض یہ کہ وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار اور انتہائی مجبور اور لاچار تھی، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی ملکہ بن گئی۔ اور قرآن پاک نے صاف صاف لفظوں میں یہ اعلان فرما دیا کہ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کر دی تاکہ ان سے تسکین حاصل ہو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور شفقت پیدا کر دی۔ اور سورہ بقرہ رکوع نمبر 28 میں ارشاد فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، اچھے سلوک کے ساتھ۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔